اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر میں ہم روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ لاہور اسٹوڈیوز سے صفدر علی محسن صاحب نے آج آغاز کیا رحمت سحر کا، اور اس کے بعد کراچی اسٹوڈیوز میں افکار نو کے عنوان کے ساتھ تقریری مقابلہ جاری و ساری ہے۔ پہلا سیمی فائنل ہے آج، اور کل تک کوالیفائنگ راؤنڈ کمپلیٹ ہوئے۔ آج پہلا سیمی فائنل ہے، کل دوسرا اور پرسوں تیسرا انشاءاللہ۔ 3 سیمی فائنل کے بعد فائنل کی طرف بڑھیں گے ہم، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مقابلہ نعت کا آغاز کیا جائے گا۔ تو آج تقریری مقابلہ جو ہے اس میں موضوع بہت اہم ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ہمارے محترم ججیز حضرات جو ہیں، ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جناب شاہد مسرور صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ دونوں حضرات ماشاءاللہ بڑی ہی توجہ کے ساتھ، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ایک لفظ کی جانچ پڑتال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی پیپر کی اسسمنٹ ہو رہی ہے اور ایک ایک چیز کو دیکھا جا رہا ہے بڑی دیانتداری کے ساتھ۔ تو یہ ان کا منصب ہے، اور اس کے ظاہر ہے ان کے جو امور ہے اس میں یہ شامل ہے کہ جو آنے والا ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے، اور اس کی غلطیاں جو ممکنہ طور پر ہو جاتی ہیں اس سے آگاہ کیا جائے، تاکہ آئندہ جو آنے والے ہمارے شرکاء ہیں وہ غلطی نہ کریں، اور ان کے لیے بھی وہ رہنما اصول ہوتے ہیں۔ بہرصورت آپ حضرات کی اجازت سے مقابلہ تقریر کا آغاز کر رہے ہیں۔ افکار نو پہلا سیمی فائنل، اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارا موضوع ہے، اور ایسا موضوع کہ جس پر لکھنے والوں نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا لکھا کہ ان کی زندگیاں تمام ہو گئی، لیکن شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصور اور منظوم ہر دو حوالوں کے ساتھ وہ مکمل نہ کر سکے۔ شان وراء الورا ہیں حضور علیہ السلام کی۔ تو میں پہلے کنٹسٹنٹ کو دعوت دے رہا ہوں آنے کی، تشریف لائیں۔ انوشا وارسی آئیں گی سب سے پہلے، پریمیئر کالج سے آپ کا تعلق ہے انوشا وارسی کا، تشریف لائیں اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے ساتھ اپنی تقریر پیش کریں۔ لمحوں میں مکڑی کا بنتا ہوا جالا ہو، یا ویسے کرنے کی آنکھوں سے ٹپکے ہوئے اشک، دونوں ہی شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں صدر عالی وقار۔ ذرہ بے مقدر کی کیا حقیقت خورشید جہاں تاب کی تعریف بیان کر سکے، قطرہ ناچیز کی کیا جسارت بحر بے کراں کی وسعتوں کا اندازہ لگائے۔ میں کیا شان مصطفیٰ بیان کروں صدر عالی وقار۔ قرآن جس کے اسوہ کو اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے، زندگی جس کی زندگی کو حقیقی زندگی قرار دیتی ہے، حسن ازل جس کی بلائیں لیتا ہے، کائنات جس کی تبسم فشانی کا پر تولے ہوئے، اور صحرائے عرب جس کی عطر افشانیوں سے آج تک مشکبار ہے۔ یہ شریعت ربانی کے ارتقاء کا مرتبہ، یہ سلسلہ نزول و رحمت، یہ سعادت بشر کا آخری پیغام ہے۔ لوح محفوظ سے آتی ہوئی صدا ہی شان مصطفیٰ بیان کرتی ہے۔ عشق مصطفیٰ مسلمان کے ماتھے کا جھومر ہے صدر عالی وقار۔ شان مصطفیٰ ہی استقامت کا پہاڑ ہے، شان مصطفیٰ ہی ابو بکر کا انتخاب ہے، شان مصطفیٰ ہی عمر فاروق کا انصاف ہے، شان مصطفیٰ ہی علی المرتضیٰ کی ذوالفقار ہے، شان مصطفیٰ ہی عثمان غنی کی حیا ہے، اور شان مصطفیٰ ہی درس وفا ہے۔ بلال حبشی اذان عشق میں شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں صدر عالی وقار۔ میں کیا شان مصطفیٰ بیان کروں۔ یہ وہ ذات مبارکہ ہے جس میں نوح علیہ السلام کی سرگرمی، ابراہیم علیہ السلام کی نرم دلی، یوسف علیہ السلام کی درگزر، داؤد علیہ السلام کی فتوحات، ایوب علیہ السلام کا صبر، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، عیسیٰ علیہ السلام کی خاکساری، یحییٰ علیہ السلام کا زہد، اور اسماعیل علیہ السلام کی سبک روی لیے شان مصطفیٰ کی تفسیر بنے۔ عربوں کا انتظار قیامت سے کم نہیں، دل ہے کہ اس خیال میں بھی پامال ہے۔ ابن زیاد اب بھی ہیں شام و عراق میں، لیکن حسین کوئی نہیں یہ ملال ہے۔ اٹھتا ہے دل میں اب بھی اذانوں سے ولولہ، لیکن حرم میں کوئی مؤذن بلال ہے۔ چلو کہ مل کے لگائیں ایک صدا ایسی کہ سبز گنبد کی رحمت کی ہوا چلے، تمام امت کا ایک ہی خدا ہے، یہی شان مصطفیٰ درس وفا ہے، یہی شان مصطفیٰ درس وفا ہے۔ ماشاءاللہ انوشا وارسی پریمیئر کالج سے آئیں، اور انہوں نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے اپنی تقریر پیش کی۔
کیا کہیے گا شاہد مسرور صاحب؟ انوشا، آپ نے فرمایا کوئی قطرہ نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتی، میں کیا بیان کروں، دستبردار کر لیا اپنے آپ کو. اور جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ بیان نہیں کیا آپ نے کہ وہ کیا ہے. اس کو ریئلائز کیجئے گا اور سوچئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. وہ شان بیان نہیں ہوئی میرے اپنے حساب سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی صحیح کہہ رہے ہیں شاہد. اصل میں تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اصل میں شان مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے اگر صرف قرآنی آیات ہی جمع کر لی جاتی ہیں یا دو تین آیتیں لے لی جاتی ہیں شان مصطفیٰ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو. یہ شان ہے نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو ایسا کر لو. کیا بات. تقریر ہے جیسی تقریریں ہوتی ہیں عموماً سمجھاتا تکرار لفظی جو ہے وہ تقریر. اور پتہ نہیں ایک چیز جو میں مستقل نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب تقریر ختم ہو رہی ہوتی ہے اور آخری جملہ ہوتا ہے تو اسے دہرایا جاتا ہے، جیسے شاعری میں مصرع دہرایا جاتا ہے. ڈرامہ کوئی ریڈیو کا ڈرامہ بولا جا رہا ہے اور اس میں موضوع کو باور کیا جا رہا ہے، جیسے ایکو آ گئی ہے پیچھے سے. ٹھیک ہے سمجھے. یہ چیز ظاہر ہے جو ججز نے محسوس کی. میں بتاتا چلوں کہ ہمارے اس مقابلے کے لیے جو سپانسرز ہیں فوڈ بستی کی طرف سے تعاون ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سیلانی مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، ان کا تعاون ہے، ان کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اسپیشلی اس مقابلے کو فریش ون بیکری کی طرف سے اسپانسر کیا گیا ہے. فریش ون بیکری نے خصوصی طور پر بچوں کے لیے، ہمارے طلباء و طالبات کے لیے گفٹ ہیمپرز بھیجیں جو انشاءاللہ ان کے ساتھ جائیں گے. اس کے علاوہ پیزا پوائنٹ نے ہمارے شرکاء کے لیے گفٹ واؤچرز بھیجے ہیں جو انشاءاللہ رخصت پر ان کے ساتھ جائیں گے. سہیل شمس صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیشہ سرپرستی فرماتے ہیں اور تعاون فرماتے ہیں. اس کے علاوہ فائنل کے لیے جو سپانسرز ہیں ان میں فوڈ بستی بھی ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سیلانی مسالے اور فریش ون بیکری کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پیزا پوائنٹ کا سہیل شمس صاحب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیوسٹن واچ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہوں گے انشاءاللہ، اور حبیب آئل کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہوں گے جو ہمارے ونرز کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. اور اگلے جو کنٹسٹنٹ ہیں ان کو میں دعوت دے رہا ہوں، اور ان کا تعلق تابانی اسکول اکاؤنٹنسی سے ہے. شہباز عارف آئیں اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم اوست، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیست. آئیے. منصفین کی اجازت سے صدر علی وقار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات حسن بھی ہیں اور حسن کائنات بھی، کہ وہ رسولوں میں اعلیٰ ہیں، وہ نبیوں میں بالا ہیں، کہ ان کی شان تو یہ ہے اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے رسول اللہ کا نور پیدا فرمایا. ان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے نبوت اور رسالت کو ان پہ تمام فرمایا. ان کی شان تو یہ ہے کہ عالم ارواح میں تمام نبیوں اور رسولوں سے عہد لے کے اللہ نے خاتم النبیین کا زمانہ میسر آنے پہ ان پہ ایمان لانا لازم فرمایا. کہ ان کی شان تو یہ ہے کہ انہیں تمام عالمین میں رحمت بنا کے بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کہ ان کی شان تو یہ ہے کہ انہیں اللہ نے عرش بری پہ ملاقات کے لیے لا مقام بلایا. کہ ان کی شان تو یہ ہے اللہ نے اپنی رضا کو ان کی رضا قرار دیا. کہ ان کی شان تو یہ ہے صدر علی وقار، ان کی شان تو یہ ہے اللہ نے قرآن میں میرے حضور کو سراجن و منیرن جیسے القابات سے ملقب فرمایا. کہ صدر علی وقار ان کی شان تو یہ ہے اللہ نے قرآن میں میرے حضور کے چہرے کی قسم کھائی. والضحیٰ میرے نبی کے چہرے، میرے نبی کے زلفوں کی قسم کھائی. واللیل اذا سجا میرے نبی کے شہر کی قسم کھائی. لا اقسم بہذا البلد میرے نبی کے زمانے کی قسم کھائی. میرے نبی کے زمانے کی قسم کھائی. اور میرے نبی کے صحابہ کے گھوڑوں کی ٹرپوں سے ٹکرانے والے کنکر سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم میرے اللہ نے کھائی. والعادیات ضبحا کہ صدر علی وقار شان مصطفیٰ تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے ایک حکم سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا. شان مصطفیٰ تو یہ ہے کہ سورج کا پلٹ آنا. شان مصطفیٰ تو یہ ہے فقط ان کے چہرے مبارک دیکھنے سے غیر مسلموں کا ایمان لے آنا. صدر علی وقار ام معبد نے اپنے شوہر سے رسول اللہ کا حسن بیان کیا. صحابہ نے اطیع الرسول اور فنا فی رسول پہ اپنے آپ کو قربان کیا. کہ صدر
علی وقار شان مصطفیٰ تو یہ ہے کہ محبوب نے انا آتینا کل کوثر کہنے والے رب نے میرے محبوب کی شان مصطفیٰ کو یوں بیان کیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ورفعنا لک ذکرک کہ اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا کہ صدر علی وقار تبھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ اور اس کے فرشتے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں کہ شان مصطفیٰ تو یہ ہے وہ اصالت کل ہے امارت کل ہے سیاست کل ہے حکومت کل ہے ولایت کل ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دان میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے شکریہ ماشاءاللہ شہباز عارف نے آج اپنے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے جو مجھے اندازہ ہوا میں نے ان کو پہلے بھی سنا لیکن آج جس کیفیت ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کیمرے پر دیکھ کر بول رہے ہیں اور ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی مقابلے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ویسے ہی کوئی تقریر کر رہے ہیں بہر صورت جو ججز جس انداز میں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کی کیا ماہرانہ رائے ہے اس حوالے سے ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب کیا فرمائیے کمال کی تقریر ہے ماشاءاللہ مطلب جو میرے ذہن میں تھا کہ شان مصطفیٰ جو ہے اگر صرف قرآن کی آیات ہی جمع کر لی جائیں تو شان مصطفیٰ ایک دو آیات سے طے ہو جائیں گے تو ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہت مدلل تقریر ہے بہت اچھی تقریر ہے اب تیسری جو ہماری شریک ہیں ان کے لیے ذرا سی مشکل پیدا ہو گئی ہے رزلٹ تو ان کو سننے کے بعد طے ہوگا ان کو اچھا شاہد بھائی کیا کہیے گا دیکھو بھائی کائنات حسن اور حسن کائنات مجھے اضافت لگی ٹھیک ہے نا کیونکہ میں کائنات حسن نہیں سمجھ پایا تقریر جو آپ نے کی ہے تو میں آپ دونوں سے مخاطب ہوں بشرا اور انوشا ہارتا کوئی نہیں ہے یاد رکھنا جب اچھا کوشش شاہد کرتا ہے یہاں طالب علمانہ ایک قطع کلامی کی جسارت کر رہا ہوں اعظم چشتی نے کہا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات ٹھیک ہے تو سمجھ نہیں سکے نا تو میں بھی نہیں سمجھ سکا میں نے اسی لیے آپ کو دلیل پیش ٹھیک کر دی آپ ماشاءاللہ یہ آپ کی علمیت ہے ماشاءاللہ آپ نے بھی چھکا مارا ہے تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جو شخص مقابلہ کرتا ہے وہ ہارتا نہیں ہے یاد رکھنا میں نے جس کمی کی طرف اشارہ کیا تو وہ کمی پوری کر دی آپ کے سامنے شہباز نے کی نا آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی اور آپ نے کیا کیا شہباز آپ نے حقیقتاً دل سے بیان کیا تو وہ شان دل سے بیان کریں اور نہ بیان ہو اب بشرا کا امتحان ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں بشرا کتنی اچھی تقریر اچھا کریں گی سیدہ بشرا زیدی ہماری آج کی آخری پہلے سیمی فائنل کی جو کنٹسٹنٹ ہیں ان کو میں دعوت دوں گا لیکن میں بتاتا چلوں کہ نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ اور ARYQTV کے زیر اہتمام تقریری مقابلہ انٹر یونیورسٹی تقریر مقابلہ ہے چونکہ اس سے پہلے میڈیا انڈسٹری میں انٹر یونیورسٹی مقابلہ تقاریر مقابلہ نعت اور مقابلہ بیت بازی اور مقابلہ معلومات عامہ کا اس طرح اہتمام نہیں ہوا جس انداز میں ماہ رمضان المبارک میں الحمدللہ ARYQTV کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ARYQTV کو اور نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ کو کہ ان کی کوششوں اور کاوشوں سے اور ایک بار پھر باور کرتا چلوں یہ بات کہ الحمدللہ اس مقابلے کو باقاعدہ طور پر پہلے آڈیشن لیے گئے آڈیشن میں جو بچے سلیکٹ ہوئے یہ لوگ گواہ ہیں اس بات کے جو بچے اس وقت سلیکٹ ہوئے طلباء و طالبات ان کو موقع دیا گیا کوالیفائنگ راؤنڈ کی حد تک کوالیفائنگ راؤنڈ میں جو جیت سکے جو ونرز رہے ان کا پھر آج پہلا سیمی فائنل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آج کی آخری کنٹسٹنٹ ہیں سیدہ بشرا زیدی تشریف لائیں اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر PECHS کالج سے آپ کا تعلق ہے تشریف لائیں اور اپنی تقریر کریں ذی وقار نہ سورج تھا نہ چمک تھی نہ ستارے تھے نہ دمک تھی
न डाली थी, न लचक थी, न बुलबुल थी, न चहक थी, न गुल था, न बूटा था, ये सारा जहां सूना था। फकत महफिल मवद्दत में एक शमा जल रही थी और कुर्बान होने के लिए कोई परवाना मौजूद न था कि ऐसे में मेरे रब ने सीना कायनात को चाक करके गुलो गुलजार से सजाना शुरू किया। एक था वो नूर बनाने वाला, एक था मखलूकात में नूर मोहम्मदी बनने वाला, एक बाकमाल बना रहा था, एक बाकमाल बन रहा था, एक बेमिसाल बना रहा था, एक बेमिसाल बन रहा था, एक लाजवाल बना रहा था, एक लाजवाल बन रहा था, और ऐसा लाजवाल बनाया कि साया ही खत्म कर दिया, क्योंकि मेरे रब को यह मंजूर न था कि अगर सूरज मेरे नबी के पीछे हो तो उनका साया भी उनसे आगे चले, कि तारीख अगर ढूंढेगी सानी है मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। कि जी वकार कौन है मोहम्मद मुस्तफ़ा कि अगर ये संगरेज़े अपने हाथ में ले लें तो वो कलमा पढ़ने लग जाते हैं। आपके जिस्म मुबारक से ऐसी खुशबू आती है कि जिस भी गली या बाजार से गुजर जाएं वहाँ से 2-2 3-3 दिन तक वही खुशबू आती रहती है। आपके जिस्म मुबारक से ऐसा नूर साते होता है कि कालियाबा से छन छन कर निकलता है कि रात की तारीकी में भी लोग ये देखकर बता देते हैं कि देखो यहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सो रहे हैं। जी वकार आप अगर अपना लुआब दहन किसी खाली कुएं में डाल दें तो वो भर जाता है, पानी खारा हो तो मीठा हो जाता है, लिहाजा जिसके लौबे दहन की ये तासीर हो उसके खून की क्या तासीर होगी। जी वकार अपने कदमों पर इतनी हुकूमत हासिल थी कि कभी कच्ची मिट्टी पर कदमों के निशान नहीं बनते थे, लेकिन कभी सख्त चट्टानों पर अपने कदमों के निशान छोड़ जाते थे। लिहाजा जिसको कदमों पर इतनी हुकूमत हासिल हो उसको दिलों पर कितनी हुकूमत हासिल होगी। कि जी वकार कौन है ये नबी? ये वही नबी हैं कि जो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम पैगंबरों की खूबियों का पैकर हैं। कि जी वकार जब आप पैदा होते हैं, जब आप दुनिया में ज़ुहूर करते हैं तो सावा की वो झील के जिसकी परस्तिश की जाती थी सूख जाती है, वादिये समावा के जो बरसों से सूख चुकी थी पानी से भर जाती है, फारिस की वो आग की जो 1000 साल से रोशन थी बुझ जाती है। जी वकार मैं क्या बयान करूं आपकी शान कि अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब आपको देकर खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजा। जी वकार अगर आप बाबा हैं तो सैयदतुन निसाइल आलमीन के हैं, अगर आप खाबंद हैं तो मलिकतुल अरब के हैं, अगर आप सुसर हैं तो अली शेर खुदा के हैं, अगर आप नाना हैं तो जवानाने जन्नत के सरदारों के हैं। तो फिर जी वकार मुझे कहने दीजिए कि जिसका इदराक फकत सूरह आराफ करे, जो जहालत भरे माहौल को शफाफ करे, उसकी तारीफ भला कैसे कोई कर पाए जिसकी नालैन मुबारक को अली साफ करें, जिसकी नालैन मुबारक को अली साफ करें। आप सबकी शामातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। सैयदा बुशरा जैदी ने भी अपने तौर पर बहुत अच्छी कोशिश की और हमारे जजेस इस हवाले से अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। शाहिद मसरूर साहब क्या कहिएगा? बुशरा हम बाज़ औक़ात जो है ना वो काफ़िया बंदी के चक्कर में कुछ से कुछ कह जाते हैं। बेमिसाल बना रहा था, बेमिसाल बन रहा था, लाजवाल बना रहा था, लाजवाल बन रहा था। नहीं समझ में आया कि लाजवाल बना रहा था, लाजवाल बनाने वाला और बनने वाला दोनों को आपने बराबर कर दिया। बाद खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, ठीक। शुरू में ये मुगालता हुआ, फिर तकरीर जो है ना वो एक ही टेम्पो में नहीं की जाती। तकरीर में उतार चढ़ाव होता है, कहीं जोश होता है, कहीं तदब्बर होता है। आपने पूरी तकरीर एक ही टेम्पो की है ना, आइंदा इसका ख्याल रखिएगा। तकरीर बहुत अच्छी थी, मुझे तो बड़ा अफसोस होगा आप तीनों में से किसी एक के भी ड्रॉप होने का, माशाल्लाह, बल्कि 2 ड्रॉप होंगे। चूँकि ये तो वो बारगाह है डॉक्टर साहब कि हक जलवा गर्ज़े तर्ज़े बयान मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। क्या बात, जी हाँ जी हाँ। हक जलवा गर्ज़े तर्ज़े बयान मोहम्मद अस्त आरे कलाम हक बज़बान मोहम्मद अस्त गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तेम का ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद। डॉक्टर साहब क्या कहिए? तकरीर वही जैसे इन्होंने कहा कि लफाजी जो ज़्यादा है वो तकरीर में जो होता है कि तकरार लफ्ज़ी बहुत ज़्यादा है, और एक जगह लुआब दहन को लोब दहन कह दिया है जो ज़ाहिर रवानी में निकल गया होगा, गलती हुई है। मजमूई तौर पर तो तकरीर अच्छी है, लेकिन वही जो शाहिद ने कहा कि बड़ा एहतराम कि ये जो सनाए रसूल है, चाहे नज़्म में हो रही हो, नसर में हो रही हो, एहतियात का पहलू सामने रखना चाहिए, इसलिए कि ये बड़े पुलसरात से गुजरना है। ज़रा सी शान में बरतरी हो तो मामला बिगड़ जाता है, और ज़रा सी कमतर हो तो मामला बिल्कुल ही बिगड़ जाता है।
تو بین چلنا پڑتا ہے. دوبارہ بے احتیاطی تھوڑی سی ہو جاتی ہے جو ہو گئی ہے جذبات میں, لیکن بہرحال تقریر مناسب. لیکن آپ کے جتنے کمنٹس ہیں یہ ان لوگوں کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے انشاءاللہ. آئندہ کے لیے جب بھی مقابلوں میں جائیں گے ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے گا. میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ ان مقابلوں کے لیے جو اسپانسرز ہیں ہمارے, ان میں فوڈ بستی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ہمارے ججز کے ساتھ اور میزبان اور شرکاء کے ساتھ جائیں گے. سیلانی مسالے کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں, اور فریش ون بیکری کی طرف سے تعاون کیا گیا ہے آج کے اس مقابلے کے لیے. خصوصی طور پر ہمارے جو شرکاء ہیں ان کے ساتھ ان کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے فریش ون بیکری کے, اور پیزا پوائنٹ کی جانب سے گفٹ واؤچر ہیں جو انشاءاللہ ہمارے شرکاء کے ساتھ جائیں گے آج کے اس مقابلے کے. سہیل شمس صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیشہ تعاون فرماتے ہیں, اور اس مقابلے میں بھی آپ کا تعاون شامل حال ہے. سیوسٹن واچز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں انشاءاللہ. فائنل کے لیے حبیب آئل کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں ہمارے ونرز کے لیے انشاءاللہ ہوں گے, اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے تعاون کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. میں آتا ہوں مقابلے کے نتائج کی جانب. پہلا سیمی فائنل ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اس میں شامل ہیں بطور جج, چونکہ آپ گھر پر بیٹھ کے سکون سے ایئر کنڈیشن ماحول میں آپ چائے پی رہے ہوں گے اور اس مقابلے کو دیکھ رہے ہوں گے اور بڑے سکون کے ساتھ اس کا فیصلہ مرتب کر رہے ہوں گے. لیکن فیصلہ تو وہی ہوگا جو ہمارے ججز نے دیا ہے. آج کے ونر کا نام اناؤنس کر دوں, ہارٹ بیٹ تو تیز ہو گئی ہوگی تھوڑی سی, اور آج کے ونر ہے شہباز عارف. شہباز عارف نے آج کے اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اس نوجوان کا عزم اور حوصلہ دیکھتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس طرح جو بچے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرتے ہیں, اور فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے ماشاءاللہ. اور فائنل کے لیے پہلے کوالیفائی کرنے والے پہلے خوش نصیب جو ہیں ان کا نام ہے شہباز عارف. آپ کا تعلق تابانی اسکول آف اکاؤنٹنسی سے ہے. آپ کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں, آپ کے انسٹیٹیوشن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج کے اس مقابلے میں آپ نے اول پوزیشن بھی حاصل کی اور فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. مبارکباد آپ کے لیے. اور دوسرے نمبر پر جو خوش نصیب ہیں سیدہ بشرا زیدی, سیکنڈ نمبر پر ہیں آپ, اور تھرڈ پر ظاہر انوشا وارسی ہیں. میں آپ تینوں کو پیزا پوائنٹ کی جانب سے گفٹ واؤچر پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے کو بہت مبارک, اور آپ کو یاد دلاتا رہے گا یہ گفٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات بتاتا چلوں, ہمارے شاہد بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ اس میں ہارا کوئی نہیں ہے. چاہے وہ کوالیفائنگ راؤنڈ میں آئے ہوں, چاہے وہ سیمی فائنل میں آ جائیں, چاہے وہ فائنل میں آ جائیں, یہاں آنا ہی بہت بڑی کامیابی ہے. ان مقابلوں میں حصہ لینا ہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ کم از کم اس لیول تک تو آ گئے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں اور وہاں تک اپنا اظہار کر سکتے ہیں. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں تمام شرکاء کو جس نے اس میں حصہ لیا, اور جو کامیاب ہو رہے ہیں ان کے لیے تو بسد مبارکباد کہ وہ ماشاءاللہ فائنل کی طرف جا رہے ہیں. جیسے عارف شہباز عارف ماشاءاللہ جس طرح فائنل میں گئے ہیں. آپ حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. آج جمعۃ المبارک ہے اور آج 10 رمضان المبارک ہے. اس اعتبار سے ملکۃ العرب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جائے گا. ARYQ TV کی جانب سے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.